ہم چاہ رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے آپ اپنی تقریر ختم کر کے تکبیر بتا دیجیے گا اس کو. آج کا یہ دن جہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے، وہی آئندہ سال کے لیے پختہ عزم اور مضبوط ارادہ کرنے کا دن ہے۔ یہ طے کرنے کا دن ہے کہ رمضان کی قرآنی اور نبوی تربیت کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی اور تمام اہل ایمان کی جو اور حاصل ہوئی ہے، جو روحانی پاکیزگی حاصل ہوئی ہے، قلبی غالیدگی سے اللہ رب العزت والجلال نے جو نوازا ہے، یہ اثرات آنے والی زندگی کے اندر بھی برقرار ہو رہے ہیں۔ نورانیت اور روحانیت اور پاکیزگی کا یہ ماحول جو ہم اپنی اور اپنے بھائیوں کی زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ حقیقت میں رمضان کی قدردانی
اور ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے اپنے دامن کو سمیٹنے کا تقاضا یہی ہے کہ ایک مسلمان صرف ماہ رمضان ہی میں اللہ کی عبدیت و بندگی کا مظاہرہ کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی کا ہر دن ایسا گزرے جس میں رمضان کی پاکیزگی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ رمضان جیسی روحانیت و نورانیت کا ادراک و احساس وہ اپنے دل کے اندر کرتا ہو۔ اگر اللہ نے اس طرح ماہ مبارک کو گزارنے کا شرف ہمیں بخشا ہے اور آئندہ کی زندگی کے لیے یہ عزم اور پختہ ارادہ لے کر ہم قدم بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کریں گے، اور اللہ بار بار ان گراں قدر اور عظمت و رفعت کے حامل لمحات سے استفادے کا موقع ہم سب کو میسر فرماتے رہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کے دروس کیا ہیں، رمضان کے اسباب کیا ہیں، ماہ مبارک کے پیغامات کیا ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض کیوں کیا ہے، روزوں کے مقاصد کیا ہیں۔ قرآن مقدس میں جو بنیادی مقصد صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسا رہنے کا بیان کیا گیا ہے، وہ حصول تقویٰ ہے۔ دل میں خوف خدا اور خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، انسان ہر عمل کرتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کرنے لگے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ رب العزت والجلال کی ناراضگی اور ناگواری کا باعث و ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر دل اور ضمیر اس کی گواہی دیتا ہو کہ یہ عمل شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے خلاف ہے، تو قدم فوراً پیچھے کھینچ لیے گا۔ اور اگر اطمینان قلبی حاصل ہو اس سلسلے میں کہ یہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہے، تو دل جمعی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ مہینے بھر روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد ہمارے قلوب اور دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب ہم نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں قدم رکھا ہے، ابھی اور دن گزریں گے، ہمیں اچھی طرح مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کے مقاصد کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح تقوی کا ایک عنصر ایک جز یہ بھی ہے کہ ہر ایمان والے کو یہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ اس کی تمام حرکات و سکنات سے اللہ رب العزت والجلال واقف و باخبر ہے۔ ان کی نگاہوں سے ہمارا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ رہنے والا نہیں۔ ہم کسی تاریک سے تاریک کمرے میں چلے جائیں، کسی اندھیرے سے اندھیرے غار میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کی کوہ میں چلے جائیں، چٹان کے نیچے چلے جائیں، کتنا ہی چھپ کر کوئی عمل کریں، اللہ کی نگاہوں سے ہمارا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کرنے والی ہے، دلوں کے بھید اور راز کو بھی جاننے والی ہے۔ اگر یہ یقین ایمان والے کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو پھر کبھی وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں بارگاہ الہی میں اسے مجرم بن کر پیش ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کا ہم سب کو حامل بنائے اور خوف الہی اور خشیت خداوندی کے اسی جذبے سے باری تعالیٰ ہم سب کو سرفراز کرے۔ اسی طرح آپ حضرات ماہ مبارک میں سنتے چلے آئے ہیں
کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات و غمخواری کا مہینہ ہے، دکھی انسانیت کے دکھ میں اور تکلیف میں ہاتھ بٹانے کا مہینہ ہے، پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کا مہینہ ہے۔ شہر صبر کہا گیا، شہر مواسات کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ صرف ماہ رمضان ہی میں کیا جائے گا، صبر کا معاملہ صرف رمضان کے مبارک مہینے میں ہی کیا جائے گا۔ یہ مقصود نہ اللہ کا ہے اور نہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ رمضان میں صبر کرتے کرتے، غصے کو ضبط کرتے کرتے، جذبات کو قابو میں رکھتے رکھتے انسان اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جائے کہ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی صبر اس کی زندگی کی علامت اور نشانی بن کر ظاہر ہو، مواسات و غمخواری اور ہمدردی اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اس کے مزاج کا حصہ بن جائے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم لڑائی جھگڑے سے بچتے رہے، گالم گلوچ سے بچتے رہے، فحش گفتاری سے بچتے رہے، دھوکہ دھڑی سے بچتے رہے، فریب دہی سے بچتے رہے، رشوت ستانی سے بچتے رہے، سود خواری سے بچتے رہے، اور رمضان گزرا اور یہ ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں اور ساری نیکیاں ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماہ مبارک سے وہ سبق حاصل نہیں کیا جو سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، ایک پیغام خاص طور سے ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مومن ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہیں، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کے عادی بنیں، انتقام و بدلے کے جذبے سے اپنے دل کو پاک کرنے والے۔ رمضان کا پاکیزہ مہینہ بھی یہی درس اہل ایمان کو دیتا ہے، یہی تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں روزے کی حالت میں برا بھلا کہے، منہ پر تمہیں گالیاں دے، تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، تم اس کے منہ مت لگو، اپنی زبان خراب مت کرو، کہ تو تمہیں روزے سے منہ پچائے، جو کہے میں اپنی زبان کو ملوث نہیں کروں گا گندگی سے۔ اس کے ذریعے آپ نے یہ سبق دیا کہ یہ جذبہ مسلمان کی زندگی میں صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں، بلکہ جب تک اس کی جان میں جان رہے اسے اسی کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسی اخلاق کا حامل بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، بڑے فائدے ہیں اس کے، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رد مقابل کو معاف کر دیں گے تو ہمیں قلبی سکون و اطمینان حاصل ہوگا کہ بھئی جاؤ تم اپنے گھر بیٹھو، ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، ٹینشن سے چھٹکارا ملے گا۔ اور اگر 36 کا معاملہ بنا رہے گا تو کورٹ کچہریوں کے چکر وہ بھی لگاتا رہے گا، ہم بھی لگاتے رہیں گے، اس کے پیسے بھی خراب ہوں گے، ہمارے پیسے بھی خراب ہوں گے، اور فائدہ کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں، دونوں ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے اور دسیوں طرح کی بیماریاں ان ٹینشنوں کے باعث جسمانی طور پر انسان کی زندگی کے اندر آئیں گی اور اس کو اس سے جوجھنا پڑے گا۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی اللہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اکھاڑا جوڑنے کے لیے نہیں دی ہے، ماحول گرم کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے نہیں عطا فرمائی، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے زندگی اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے عطا فرمائی، اپنے ذکر اور اپنی عبادت کے لیے عطا فرمائی۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس کو ذکر الہی کا عادی بنایا جائے،
انسانیت کے دلوں پر حکومت کسی جبر، کسی طاقت یا نعوذ باللہ کسی ظلم کی بنا پر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے آپ کو انسانیت کے قلوب پر راج کرنے کا موقع حسن اخلاق کے صلے میں عطا فرمایا، حسن کردار کے نتیجے میں عطا فرمایا۔ ہمیں بھی پیغمبر علیہ السلام کا متبع بن کر دنیا میں جیا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی باری تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے ہمارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر سے کام لیجیے، چھوڑیے بد مقابل کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، اور جو بے تمیز قسم کے لوگ ہیں ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، ان سے اعراض اور کنارہ کشی برتیے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے محترم چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو پیغمبر علیہ السلام کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، بڑی مظلومیت کی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بڑا گستاخانہ معاملہ قاتلوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے ساتھ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دل پر اس کا بڑا اثر تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اپنے چچا کے قتل کا بدلہ قاتلوں میں سے 70 لوگوں سے لوں گا۔ انہوں نے میرے چچا کو دردناک انداز میں شہید کیا ہے، میں ایک کے بدلے میں 70 سے بدلہ دوں گا۔ اس ارادے کا اظہار آپ نے فرمایا، آیت قرآنیہ نازل ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کو ٹھنڈا کیا گیا، اور اللہ کی جانب سے یہ تلقین کی گئی کہ آپ تو درگزر سے کام لیجیے، عفو سے کام لیجیے، اور بے تمیز قسم کے لوگوں سے منہ مت لگیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھر اس ہدایت کو اپنے سینے سے لگایا، اور نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ عفو درگزر سے عبارت ہے۔ سیرت کے ہر ورق پر آپ کو واقعات ملیں گے جس سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب کی کشادگی اور ظرف کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جن کو ان کے شوہر نے غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، تم جاؤ اپنے والد کے پاس۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا گئیں اکیلی تو حبار ابن اسود ان کے پیچھے لگا، اور راستے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر حملہ ہوا۔ آپ اونٹنی سے گر گئیں، اور اس گرنے کے نتیجے میں حمل ساقط ہوا، زخمی ہو گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہو، کتنی اذیت ہوئی ہوگی آپ کو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر حبار ابن اسود آئے تو لوگ کھڑے ہوئے حبار ابن اسود کو گھیرنے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا اور تاکید کی کہ کوئی حبار ابن اسود کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرے۔ حبار ابن اسود پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن عفو اور دامن رحمت میں جگہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا نعرہ اپنی زبان سے انہوں نے بلند کیا۔ تو عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ معاف کرنا اور عفو درگزر سے کام لینا اور دل کو کشادہ رکھنا اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک ایمان والے کا شیوہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس شیوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب اظہار خوشی کے طور پر عبدیت و بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس وسیع و عریض میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس یقین کے ساتھ
کہ ہم واپس ہوں گے تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے انشاءاللہ بارگاہ الہی سے عفو درگزر کا پروانہ جاری ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں، جن سے راستے میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، واپسی میں بھی ہوں گی انشاءاللہ، ان کے ذریعے عفو درگزر کا پروانہ انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ خوشی کا یہ دن ہے، اس میں مسرت و خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ عید کے اس سعید موقع پر، خوشی کے اس مبارک دن پر، جب ہمیں اپنے فلسطین اور غزہ کے مظلوم بھائیوں کی یاد آتی ہے تو سچائی یہ ہے کہ عید کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے، خوشی کے اندر کمی پیدا ہونے لگتی ہے کہ آج ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے والدین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ دوگانے کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، شیرینی کھا رہے ہیں، میٹھے میٹھے پکوان بن رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ خوشی کا دن ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی زندگی میں کیسا گزر رہا؟ تف ہے ان ظالموں پر جنہوں نے عید کے دن بھی ان بے گناہوں کو نہیں بخشا اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ عید کے مبارک دن میں بھی جاری رکھا۔ اللہ رب العزت والجلال ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلومین کی باری تعالی اعانت و نصرت و مدد فرمائے۔ اہل غزہ اور فلسطین کو اللہ آزمائش و امتحان کے اس مرحلے سے باہر نکالیں اور مسجد اقصیٰ کو اللہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائیں اور اہل ایمان کے سجدوں سے اللہ اس مقدس سرزمین کو آباد فرمائیں۔ ہم سب کو اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مادی طور پر ہم بے بس ہیں، ان کا تعاون نہیں کر سکتے، تو کیا اپنی دعاؤں میں ہم ان کو یاد نہیں کر سکتے؟ ان کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو سکتے؟ اگر اتنی توفیق بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائے خیر کریں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے۔ اللہ تعالی دنیا کے تمام مظلومین کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلائیں، ظلم کے چنگل سے اللہ ان کو آزاد فرمائے۔ ہم سب کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اللہ عزت و عافیت کے فیصلے فرمائیں، اور آج کے اس مبارک دن کو ہر طرح کی خیرات و برکات کے حصول کا باعث و ذریعہ اللہ رب العزت والجلال تمام اہل ایمان کے لیے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔